لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ حق نیوز اور حق نیوز کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو سنتو برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کفار اپنی تعداد اور طاقت کے گھمنڈ میں تھے، جب مٹھی بھر مسلمانوں نے اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے میدان میں قدم رکھا، جب فرشتے آسمان سے نصرت کے لیے نازل ہوئے، تب تاریخ میں وہ دن رقم ہوا جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دن جو اسلام کی حقانیت اور اللہ کی مدد کی سب سے بڑی دلیل بنا۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے موضوع پر، جو اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جید عالم دین اور خطیب، مذہبی سکالر، تحقیق کے میدان میں بھی بہت زیادہ تحقیق کر کے بات کرتے ہیں، مدلل انداز میں اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد جناب مولانا عاصم جمشید ستی صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین و سامعین کو آج اس موضوع کے اوپر آپ گفتگو کر کے بتائیں گے، غزوہ بدر کے موضوع کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمال رمضان جو پروگرام ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے مہمان کے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہوتے ہیں جو کہ شناخواں ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان جو مہمان شناخواں موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، بڑے اچھے انداز میں، بڑی اچھی آواز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ دانیال خالد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میں مولانا عاصم جمشید ستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ بتائیں کہ غزوہ بدر کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور یہ معرکہ اسلام کے لیے کس قدر فیصلہ کن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ۔ محترم اور معزز سامعین، غزوہ بدر کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کا یہ کس حیثیت سے فیصلہ کن تھا، تو اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی آدمی کو بیت اللہ کے طواف سے روکا گیا ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لائے، تو کچھ عرصہ کے بعد انصار کے جو رہنما تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر کے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اس دوران ابو جہل نے ان کا راستہ روکا۔ ابو جہل جو کفار کا لیڈر تھا، اس نے ان سے کہا کہ اے سعد، اگر تم صفوان بن امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں بیت اللہ کے طواف سے روک دیتا۔ جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے روکو گے اور اللہ کے گھر میں آنے سے روکو گے، تو پھر جو مکے والوں کا
معیشت کا دار و مدار جس تجارتی سلسلے پر ہے اس کی شاہراہ اور اس کی راہ گزر مدینہ منورہ سے ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کے اندر مکے والوں کا تجارتی سفر عرصہ دراز سے رہتا تھا، اور یہی ان کی معیشت کی بنیاد تھی، ان کا معیشت کا دار و مدار اسی پر تھا۔ تو انہوں نے اسے جواباً دھمکی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارا وہ تجارتی سلسلہ بند کر دیں گے اور ہم تمہارے قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مکے والوں کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، اور اس میں مکے والوں کا کوئی ہی ایسا گھر ہوا ہوگا کہ جن کا کسی نہ کسی صورت میں حصہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ ایک بڑا تجارتی قافلہ تھا اور بڑا تجارتی سفر تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور آپ نے اس قصد اور اس ارادے سے کہ ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا اس وقت جو سب سے بڑا دشمن تھا اور سب سے مضبوط دشمن تھا وہ مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، اور ان کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارتی سلسلے پر تھا۔ تو مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے اور ان کی معاشی ناکہ بندی کرنے کے لیے اس تجارتی قافلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کر کے گویا کہ اس تجارتی قافلے کے ذریعے ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک مختصر جماعت جو 313 افراد پر مشتمل تھی، ان کو ساتھ لے کر کے آپ مدینہ منورہ سے رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غالباً 12 رمضان کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے تھے، ان کو اس کے بارے میں اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی کو مکہ روانہ کیا اور پیغام پہنچایا کہ ہمارے قافلے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں بحفاظت واپس لے جائیں۔ مکے کا سردار ابو جہل تھا، اس نے فوراً مکے والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور ایک بڑا لشکر جو 1000 پر مشتمل تھا اسے لے کر کے اس نے میدان بدر کی طرف اس نے سفر کا آغاز کیا۔ بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر اس زمانے کا جو سفری راستہ تھا اس کے اعتبار سے ایک کنویں کا نام تھا، اور وہ بھی ایک شخص بدر بن عامر کے نام سے وہ کنواں تھا۔ اس مقام پر جا کر کے باقاعدہ یہ جنگ ہوئی، اور اس میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض تھی وہ تجارتی قافلہ تو وہاں سے بچ نکلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، اور اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 9ویں سپارے میں سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ تمہاری اس تجارتی قافلے سے تمہارا مقابلہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کر سکیں اور حق کو اس کا ثبوت کر سکیں اور حق کو واضح کر سکیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ایسی تھی کہ وہ تجارتی قافلہ تو وہاں سے چلا گیا، لیکن جو مکہ مکرمہ سے جو لڑنے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل یا 900 950 افراد پر مشتمل جو لشکر آیا تھا اور وہ اسلحے سے لیس تھا، اس کے ساتھ ان مٹھی بھر صحابہ اکرام کا مقابلہ ہوا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسی پہلے مارکے کو گویا کہ اسلام کی فتح کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعد میں آگے چل کر کے دیگر غزوات ہوئے، پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، لیکن اس غزوے کے اندر چونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کی معاشی ناکہ بندی ہوئی، ان کو بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور آئندہ وہ بدلہ لینے کے لیے تو ضرور آئے، لیکن وہ جو جوش و خروش تھا، وہ جو جذبہ تھا، وہ اس کے اندر خاصی کمی آئی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد چونکہ اس غزوہ کے اندر شامل حال تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور یوں اس انداز میں مسلمانوں کے حوصلے بڑھے، اور آئندہ بعد میں آنے والے جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں مسلمان مزید بے جگری سے لڑے، اور یوں گویا کہ اسلام کے عروج اور فتح کا ذریعہ بنا۔ اس وجہ سے
اس غزوہ کی، غزوہ بدر کی قرآن و حدیث پہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ بدر کے حوالے سے۔ مولانا عاصم صاحب، آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ 313 مسلمانوں نے کس جذبے کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور ان کے ایمان و یقین کے کیا جو پہلو جو ہے وہ نمایاں تھے؟ جہاں تک آپ نے 313 کے جذبے کا پوچھا اور ان کا ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مدینہ منورہ سے جب روانگی ہوئی تو اس وقت محض ایک تجارتی قافلے سے مقابلہ تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو صورتحال اس سے مختلف تھی، اب ایک جنگی لشکر سے مقابلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان سے اس امور پر، اس معاملے پر مشورہ طلب کیا کہ اب ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کے جان نثار اور آپ کے قائم مقام اور آپ کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے جان نثاری کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ ان کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی کے نقش قدم پر، انہی کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے جان نثاری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، اللہ کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، بلکہ فرمایا کہ قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقاتلون، کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب لڑیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول شاید آپ انصار کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں انصار کی رائے کیا ہے۔ تو حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تقریر فرمائی، اس میں صحابہ کرام کے اس جذبے کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے اس ایمان و یقین کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ تعلقات بنائیں گے ہمارے تعلقات اسی کے ساتھ ہوں گے، آپ اگر کسی کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے، قطع کریں گے، ہم اس کے ساتھ تعلقات آپ کی اتباع میں ختم کر دیں گے۔ آپ اگر ہمیں ہمارا مال لٹانے کا ہمیں حکم کریں گے اور وہ مال جو آپ ہم سے لے لیں گے ہمیں اس پر زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے جو ہمارے پاس بچا رہے گا۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو ایسی بات دکھائے گا، اگر آپ مقابلے کے لیے جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اللہ ایسی بات دکھائے گا کہ اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو ہمارے جذبے کا اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد کی تقریر کے بعد تمام صحابہ کرام نے وہی الفاظ دہرائے جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے دہرائے تھے کہ اللہ کے رسول آپ چلیے، ہم سارے آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں جو آپ حکم فرمائیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری آپ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان حافظ دانیال خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے گزارش میں کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے
حضور دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کہ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھنا، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، اور اب تو تنگ زمین ہے، حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھنا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا ہے۔ اب میں دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مولانا عاصم جمشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد اور اللہ کی نصرت کا کیا ذکر آتا ہے، اور اس سے آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ جہاں تک فرشتوں کی مدد کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے اور جاتی ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو میدان بدر میں لے کر کے گئے، آپ نے ان کی صفوں کو درست فرمایا، تو آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا، عریش کہتے ہیں، تو اس عریش میں تشریف لے گئے
اور وہاں جا کر کے آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس عریش کے باہر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اور آنسو بہا کر کے اور اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ کر کے اللہ سے مدد مانگی، اور ان الفاظ کے ساتھ مانگی کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک لشکر ہے جسے میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اگر آج ان تہلک حاذہ العصابہ لا توبت فی الارض ابدا، کہ اگر آج دشمن کی وجہ سے یہ لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں اور مغلوب ہو کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو گویا اسلام مٹ جائے گا، اور جب اسلام مٹ جائے گا تو آپ کا نام مٹ جائے گا، لا توبت فی الارض ابدا، فرمایا اللہ کہ زمین میں کبھی دوبارہ آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدد مانگتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مدد طلب کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہاری اس بات کو قبول کیا، اور تمہارے لیے اس نے مدد کے طور پر فرشتے نازل فرمائے، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور پھر ان فرشتوں کے نزول کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت تھی اہل ایمان کے لیے، اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو پرسکون کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی۔ اور پھر ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تربیت دی کہ تم نے کیسے مدد کرنی ہے، کیسے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو مضبوط کرو۔ اور پھر کیسے مضبوط کرو کہ ان کے شانہ بشانہ لڑو، اور فرشتوں کو لڑنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا کل بنان، کہ ان کے پوروں پر مارو، ان کی گردنوں پر مارو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں مدد نازل ہوئی، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ باقاعدہ کفار سے مقابلہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کی گردنوں پر مارا، ان کے پوروں کو مارا، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے یہ میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج اور غلبہ عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی۔ جو آخری دوسری بات آپ نے پوچھی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس سبق کو حضرت علامہ اقبال مرحوم مصور پاکستان اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر ذکر کر کے گئے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج بھی اگر مسلمان وہی ایمان پیدا کر لے، وہی جرت اور بہادری پیدا کر لے، اور وہی انداز پیدا کر لے جو بدر والوں نے پیدا کیا تھا، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت میں اسی انداز میں پھر بھی نازل ہو سکتی ہے، لیکن دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم اپنی ایمانی کیفیت ویسی بنائیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ویسے کریں، اور ہم اپنے ایمان پر، اپنے مذہب پر اعتماد ویسے کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی وہ مدد اتر سکتی ہے۔ بے شک آپ نے بہت پیاری گفتگو کی۔ اب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اسلامی جو ریاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور اس فتح نے اسلام کی ترویج میں کیا کردار ادا کیا؟ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس جنگ کا جو مقصد تھا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ اس کے ذریعے سے حق کا احقاق کرنا تھا، حق کی حقانیت کو ظاہر کرنا تھا، ویبطل الباطل، اور اس کے ذریعے سے باطل کے باطل ہونے کو ظاہر کرنا تھا۔ فرمایا ولو کرہ الکافرون مجرمون، کہ اگرچہ یہ بات کافروں کو، نافرمانوں کو، مجرموں کو تو ناگوار ہے، ان کو تو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس غزوہ کے ذریعے سے اسلام جو برحق ہے اس کے حق کو ثابت کر دیا، اور کفر جو باطل ہے گویا کہ تا قیامت اس غزوہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باطل کو سرنگوں کر دیا، پست کر دیا۔ اور پھر ایک بڑا عجیب منظر یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر جو تلوار چلی ہے وہ خونی رشتوں پر چلی ہے، گویا کہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دے دیا گیا
کہ مسلمان کا سب سے گہرا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اب اسلام سے ہٹ کر کے اگر کسی کا سگا رشتہ دار، سگا باپ اور سگا بیٹا بھی اگر اس کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ اس پر بھی تلوار چلانے کے لیے تیار ہے، اور یہ پیغام عملی طور پر میدان بدر کے اندر دکھا دیا گیا۔ چنانچہ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس میدان میں کفار کی جانب سے شامل ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ پر تلوار چلائی نہیں۔ تو آگے سے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب تھا، وہ بڑا خوبصورت جواب تھا کہ میں تو تمہاری تلوار کی زد میں آیا اور تم نے باپ ہونے کی حیثیت سے چھوڑ دیا، لیکن اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ میں اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا، تم کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے تمہاری اس حیثیت سے کہ تم کفر کی طرف لڑ رہے ہو، تمہاری گردن کو اپنی تلوار سے جدا کر دیتا۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی عروج، ترقی اور غلبے کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کا عالم اسلام پر، اسلامی ریاست پر ایک بڑا خوبصورت اثر پڑا، اور اس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے حوصلے بڑھے، اور آئندہ دنوں کے اندر غزوات کے ذریعے سے فتوحات حاصل ہوتی چلی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے پوری زمین کا نصف سے زائد حصہ وہ اسلامی پرچم کے زیر دست تھا، اور صحابہ اکرام کی اس پر حکومت تھی، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کی بنیاد غزوہ بدر بنا تھا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری آپ نے گفتگو کی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب حافظ دانیال خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرا نعتیہ کلام پیش کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کچھ نہیں ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کچھ نہیں ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज़ में आपने दोनों कलाम आपके बहुत प्यारे आपने पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम से नवाजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं साथ जनाब दूसरे जो मेहमान हैं जिन्होंने गुफ्तगू फरमाई आज ग़ज़वा बदर के मौजू के ऊपर, जनाब मौलाना आसिम जमशेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू के ऊपर आपने बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम से नवाजे। नाज़रीन व सामईन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। आज जो ग़ज़वा बदर के ऊपर गुफ्तगू हुई उससे हमें ये सबक मिलता है कि ग़ज़वा बदर ना सिर्फ़ एक जंग थी बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद का अमली मुज़ाहरा भी था। और इससे हमें ये मालूम होता है कि यकीन अगर बंदे का जो ईमान हो वो मज़बूत हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हो, तो मुश्किल जितनी भी हो अल्लाह मदद फरमाते हैं। हमें हर हालत में, हर मुश्किल में जो है वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सब को जो है उन सहाबाए कराम जो 313 थे उन जैसा ईमान जो है वो हमें भी नसीब फरमाए, उन जैसा यकीन हमें भी, हमारे अंदर भी आ जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम। अल्लाह नेकबान। لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله